سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ میرا سوال مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات کے بارے میں ہے۔ ایک طرف سعودی عرب ہے جو خطے میں اپنا اثر و رسوخ رکھتا ہے، تو دوسری طرف ایران ہے جو اپنی پراکسیز کے ذریعے شام، لبنان، یمن اور عراق جیسے ممالک میں سرگرم ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کا کردار بھی اہم اور پیچیدہ ہے، جو ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور جوہری پروگرام کے خلاف اپنی اپوزیشن مضبوط کر رہا ہے۔ آپ کے نقطۂ نظر سے مشرق وسطیٰ کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے، یا خطے میں اس کے لیے ممکنہ لائحہ عمل یا پیش رفت کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ شکریہ۔ مستقبل کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔ ہم عاجز بندے اللہ تعالیٰ سے خیر مانگ سکتے ہیں اور خیر کی دعا کر سکتے ہیں۔ میں اپنی رائے دے سکتا ہوں۔ میرے نزدیک یہود اور مسلمان دونوں پر اللہ کے عذاب کا تازیانہ برس رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کے بارے میں سورہ اعراف میں یہ بتا دیا ہے کہ انہیں میں مہلت بھی دیتا رہوں گا، اور پھر ان کے کرتوتوں کی سزا بھی انہیں وقتاً فوقتاً ملتی رہے گی۔ میرے نزدیک ان کو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی مہلت ملی۔ یہ اندازہ نہیں کر سکتے آپ کہ اس سے پہلے وہ دنیا میں کس طریقے سے بکھیر دیے گئے تھے، ان کا کوئی وطن باقی نہیں رہا تھا۔ پھر ان کو مختلف مقامات پر کس طرح مختلف قوموں نے تعذیب کا نشانہ بنائے رکھا۔ اللہ نے بڑا کرم ان پر فرمایا، اور وہی جو وہ مہلت دیتا ہے، اس مہلت کے تحت انہیں یہ موقع ملا کہ وہ اپنے پرانے وطن میں لائے گئے، بالکل اسی طرح جیسے اس سے پہلے ان کی تاریخ میں ایک بار ہو چکا ہے۔ جب انہیں نبوکدنضر نے وہاں سے نکالا تھا، تو پھر سائرس نے دوبارہ انہیں آباد کیا تھا۔ ایسے ہی برطانیہ عظمیٰ نے ان کو دوبارہ آباد کیا، ایک جگہ ان کے لیے مقرر کی گئی، اور عالمی سطح پر اس کو ان کا ملک قرار دے دیا گیا۔ میرے نزدیک جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، ہوتا رہا ہے، اس میں یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک عنایت فرمائی اور مہلت دی۔ مہلت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں ملتی ہے؟ وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اب انسان کی حیثیت سے، فرد کی حیثیت سے، اور قوم کی حیثیت سے کیا رویہ اختیار کرتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے اور اپنے اس خطے کی حفاظت تک محدود رہتے۔ انہوں نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ یہ صحیح ہے کہ ان کو جارحیت کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن اپنی طرف سے نہ ظلم توڑنے میں کوئی کمی کی، نہ دوسروں کے ساتھ بے انصافی کرنے میں کوئی کمی کی۔ جہاں موقع ملا اپنے لیے آگے کی راہ نکالی، اور اس طریقے سے اس دائرے میں محدود رہنے کی بجائے اپنی طاقت کے بلبوتے پر ایک پوری قوم کو وہاں سے جلا وطن کرنے اور اس کی نسل کشی کا فیصلہ کر لیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ کی مہلت بھی ختم ہوگی، اور سزا کے لیے بھی مواقع پیدا ہوں گے۔ یہی معاملہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ہوا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے کرتوتوں کی پاداش میں ہمیں بھی سزا دی تھی۔ پہلے ہم انحطاط سے دوچار ہوئے، ہماری سلطنتیں ختم ہوئیں، پھر ہم پوری دنیا میں محکوم ہوئے، پھر ہم نے پہلی جنگ عظیم میں عالمی سطح پر شکست کھائی اور مفتوح ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ بجائے اس کے کہ براہ راست محکومی میں پڑ جاتے اور صدیوں تک اسی طرح رہتے، خاص عنایت سے ایسے مواقع پیدا کر دیے کہ مفتوح ہونے کے باوجود ہمیں 57 ملکوں میں اپنی حکومتیں قائم کرنے کا موقع مل گیا۔ لیکن ہم نے اس پر اکتفا نہیں کی، چھوٹے چھوٹے 2 علاقوں کو اپنے لیے مسئلہ بنا لیا، اور اتنا بڑا مسئلہ بنایا کہ اس کے لیے اپنا سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو گئے، چنانچہ پھر دونوں جانب مار پڑی ہے۔ تو یہ اصل میں میرے نزدیک اس قانون کا ظہور ہو گیا ہے جو ناشکری کرنے والی قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کر رکھا ہے، اور دونوں کے لیے ہوا ہے۔ چنانچہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ دونوں ہی ایک دوسرے کی قوت کا مزہ چکھ رہی ہیں۔ وہ جو قرآن نے کہا ہے نا کہ ہم کبھی کبھی اس طرح بھی عذاب دیتے ہیں، تم میں سے ایک کو دوسرے کی قوت کا مزہ چکھاتے ہیں، تو یہی ہو رہا ہے۔